أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلناه لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر پیدائش کی ایک ترتیب بنائی ہے، اور وہ ترتیب ایسا نہیں کہ خدا پاک کو دنیا بنانی تھی، اس کو آباد کرنے کے لیے انسانوں کو بھیجنا تھا اور انسان آنے تھے تو ان کے لیے نبیوں کی بھی ضرورت پیش آئی. ایسی ترتیب نہیں ہے. خدا پاک نے یہ عالم بنایا، یہ عالم کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، یہ حیوانات اور جانور بنائے جو انسانوں کے اپنے بار برداری کرتے ہیں، جو انسانوں کے کام آتے ہیں، ان سب کو بنایا. اور خدا پاک نے یہ کھیتیاں، یہ باغات بنائے. اتنا ہی نہیں، خدا پاک نے یہ زمین و آسمان بنایا، چاند و سورج اور ستارے بنائے. یہ تمام کے تمام انسان کے کام آنے کے لیے، انسان کو نفع پہنچانے کے لیے جتنی چیزیں خدا پاک نے بنائی ہیں انسان ہی کے لیے بنائی ہیں. اور یہ انسان جو ہے یہ انسان خدا پاک کا بندہ، اسے خدا پاک نے بنایا ہے، اور اس کے لیے خدا پاک نے کوئی ترتیب اس کے زندگی گزارنے کی بھی خدا پاک نے بنائی. اور اس ترتیب کو بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی تشریف لائے ہیں. ترتیب عالم کی تخلیق کی یہ ہے کہ خدا پاک کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے پیارے، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، اللہ کو انہیں دنیا میں بھیجنا تھا، ان کو بھیجنا تھا. وہ ہے خلقت کی اصل، وہ ہے ان تمام چیزوں کے پیدا کیے جانے کا، دنیا میں بھیجے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ. وہ اگر نہ آتے تو نہ یہ عالم پیدا کیا جاتا، نہ انسانوں کو بنایا جاتا، نہ انسانوں کے لیے جتنی چیزیں کام آنے والی ہیں نہ ان کو پیدا کیا جاتا.
اللہ جل شانہ عمن والہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، آپ کو جو طریقہ لے کر بھیجنا تھا، اس کے لیے پھر یہ انسانوں کو بنایا گیا، انسانوں کو آ کر آپ نے وہ طریقہ بتلایا جس طریقے پر چلنے سے انسانیت پنپتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، چمکتی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر نجات پاتی ہے، سلامتی کی راہ پر چلتی ہے۔ بس یہ تھی عالم کے پیدائش کی، اس کو پیدا کیے جانے کی ترتیب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا، اور آپ جو طریقہ لے کر تشریف لائے وہ انسانوں کے اندر چلنا تھا، انسانوں کو اس طریقے کے چلنے کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کو پیدا کیا جانا تھا تو اس کے لیے یہ عالم کی تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام یہ سب سے نیچے درجے کی، سب سے آخری درجے کی ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تشریف لائے جو طریقہ لے کر تشریف لائے۔ خدا پاک نے قرآن پاک میں کتنی جگہ کتنے مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے، اور جگہ جگہ اس پر متنبہ فرمایا ہے اور متوجہ فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمانی راستہ، ایمانی راستہ، ایمان کی ایمانی راستہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اسی راستے کی طرف جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب نے اسی راستے کی طرف خدا کی مخلوق کو، انسانوں کو بنایا ہے۔ وہ تمام انبیاء کرام کی آمد وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے، تشریف آوری کے لیے تمہید تھی۔ اصلی غرض، اصلی خلقت کی وجہ وہ حبیب اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ایمانی راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کو خدا پاک نے پسند فرمایا ہے، جس کے لیے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے بھیجا ہے، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ انسانیت کے لیے نہیں، پوری مخلوقات کے لیے اس کے اندر راحت ہے، اس کے اندر چین ہے، اس کے اندر عافیت ہے۔ وہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے پر چلنے سے پورے عالم کے اندر ایک عافیت کی فضا اور عافیت کی ہوا چل سکتی ہے۔ وہ راستہ چھوڑ کر، ایمانی راستہ چھوڑ کر آخرت کو چھوڑیے، دنیا کی زندگی وہ بھی چین سے بسر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر بھی عافیت نہیں آ سکتی۔ دنیا کی انسانوں ہی کی عالم میں نہیں، جتنے دنیا میں عالم میں ان سب کے اندر ایک ہیجانی کیفیت، ایک اضطرابی کیفیت، ایک پریشانی کی کیفیت رہے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، اور چاہے وہ نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، کوئی سی نوعیت اس کے اندر کبھی چین نہیں آئے گی، کبھی سکون نہیں آئے گا، ان کے اندر کی اضطرابی اور ہیجانی کیفیت نہیں جائے گی جب تک کہ ایمانی راستہ اختیار نہ کیا جائے، جب تک کہ ایمانی فضائیں قائم نہ کی جائیں۔ وہی راستہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ ایمان ہے۔ دنیا کے اندر بھی زندگی کی عافیت اسی کے اندر رکھی ہے، اور آخرت کے اندر تو بغیر ایمانی زندگی کے کوئی پوچھ ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ قیمت تو کیا ہوتی، وہاں پر بے ایمانی کی سزا بھگتنی پڑے گی، ایسی کہ خدا پاک کا ارشاد گرامی ہے، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔
اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، آخرت کے اندر اپنی جان چھڑانے کے لیے جتنا دنیا میں ہے اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا لیا جائے، وہ مثلہ معه، اتنا ہی اور ملا دیا جائے، اور جان چھڑائی کے لیے ایک آدمی کی دیا جاوے تو ما تقبل منہم، یہ ایک دنیا نہیں دوسری دنیا بھی اس کی ساتھ ملا دی جاوے تو ایک بے ایمان آدمی کی جان چھڑائی کے اندر اس کو قبول نہیں کیا جاوے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب اور دکھ دینے والا عذاب اس کو ہوگا، اور ایسا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ آگ سے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے، بتیرے اپنے زور لگائیں گے، وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ آخرت کے اندر تو ایمانی سکے کے علاوہ کسی سکے کی پوچھ ہی نہیں ہے، کسی سکے سے وہاں اپنا چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر اپنی جان نہیں بچائی جا سکتی ہے، وہاں پر تو یہ سکہ چلتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی چین نہیں آ سکتی جب تک کہ ایمانی زندگی نہ ہو۔ ایمانی زندگی یہی ضامن ہے انسانوں کی کامیابی کا دنیا میں اور آخرت میں۔ ایمان ہے کیا چیز؟ یہ خالی زبانی اور خالی لفظی خالی رسمی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کی حقیقت ہو تو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اس کے سامنے کوئی حیثیت، کوئی قیمت، کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ میرے عزیز اور دوستوں اور بزرگوں، ایمان کیا ہے؟ ایمان میں سب سے پہلی چیز وہ خدا ہے پاک واجب الوجود، جو اپنی ہستی میں، جو اپنے موجود ہونے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے ایمان کے اندر، خدا ہے پاک کا جاننا، اس کا پہچاننا، اس کو ماننا، ایمان کی پہلی چیز یہی ہے۔ اسی واسطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت ہے، لیعبدون کی جمہور مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں الا لیعرفون، کہ انسانوں کو، جنات کو میں نے صرف اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ کو پہچانے، خدا کی معرفت حاصل ہو۔ یہی وجہ خلقت خدا پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جنات ہو چاہے انسان ہو، میں اپنے پہچاننے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایمان کی سب سے پہلی چیز وہ خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا اور خدا کو ماننا، اور آگے کی باتیں وہ آگے ہیں۔ ایمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر اثر اور خاصیت نہیں رکھتی۔ اگر یہی ایک چیز انسانوں کے دلوں کے اندر رچ جائے، جم جائے، اسی سے اس کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے، اسی سے اس کی زندگی صحیح راستے پر پڑ جاتی ہے۔ جب خدا کو جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، مانتا ہوگا تو کسی چیز کے اندر، کسی عمل کے اندر وہ خدا کے حکموں کے خلاف چلنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہوگا کہ خدا ہے پاک مالک الملک ہے، وہ خالق الکل ہے، سب کا پیدا فرمانے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز خدا ہی کے قبضے میں، ہر چیز خدا ہی کی ملک میں ہے۔ دوسرے کی چیز میں آدمی کسی اس کی منشا کے بغیر ہاتھ ڈالنے کو اپنے ہمت نہیں کرتا۔ اگر یہ ایمان کی جو بنیادی چیز ہے یہی ہمارے دلوں میں اتر جائے، یہی ہمارے
جی میں گڑ جائے تو انسان کی زندگی صحیح رخ پر پڑ جائے گی، پوری زندگی صحیح راستے پر چلنے والی ہو جائے گی، زندگی صحیح راستے پر گزرنے والی ہو جائے گی تو سارے مخلوقات کے اندر جو ہے ایک راحت کی فضا قائم ہو۔ دنیا میں بر میں اور بحر میں، خشکی میں اور تری میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں کے عمل ہی کے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اسی کا اثر پڑتا ہے اپنے خشکی کے جانوروں تک کے اوپر بھی، اور تری کے اندر سمندروں کے اور دریاؤں کے جانوروں کے اندر بھی جو کچھ اپنے حالات ہوتے ہیں وہ انسانوں ہی کے عملوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور جنگل کے اندر کی چینٹیاں خیر کو سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ خیر اگر وجود میں آئے گی تو اس کا اثر جنگل اور بیابان میں بھی پہنچے گا اور اس کا اثر سمندر اور دریا کے اندر بھی پہنچے گا۔ بہرحال یہ ایک ایمانی جو بنیادی چیز ہے، یہی اگر مضبوط ہو جائے، یہی اگر اصلی اور صحیح ہو جائے تو زندگی کا رخ ہی وہ دوسرا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جو آج پورے عالم کے اندر رخ بنا ہوا ہے زندگی کا۔ آج پورے عالم میں کسی کونے میں چلے جائیے، مشرق میں یا مغرب میں، جنوب میں یا شمال میں، کہیں پر یہ انسانیت اس کو اضطراب سے راحت نہیں ہے۔ ہر سمت میں ہر ایک نورانیت اور روحانیت آتی ہے۔ یہ ایمانیات، ان کی بات میں نے عرض کی، جس کے اندر ایک ہی چیز، اعمال کے اندر ایمان کے سب سے پہلا عمل وہ نماز کا ہے، اور ایمان کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے کہ خدا پاک نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، نماز کے ساتھ ایمان کا اتنا تعلق ہے۔ مراد نماز ہے لیکن خدا پاک نے اس کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، خدا پاک تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد نماز، اور یہ مسئلہ اس وقت آیا تھا کہ جب کہ کعبے کی طرف قبلہ منتقل ہوا تھا۔ پہلے بیت المقدس یہ قبلہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ چرچا، یہ باتیں چلی، وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی اور اس قبلے کی طرف منہ ہونے سے پہلے دنیا سے وہ تشریف لے گئے ہیں، ان کی نماز کا کیا ہو؟ تو خدا پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ جس چیز کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا کرتا ہے اس چیز پر نام بول دیا جاتا ہے۔ تو نماز جو ایمان کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اگر غور کریں تو ایمان ہی کے ساتھ اتنا تعلق رکھنے والا عمل، اسی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کی جو اصلی بنیادی چیز ہے وہ اگر ہمارے اندر رخ اس کا وہ جم جائے تو زندگی کا رخ وہی صحیح ہو جائے، وہی بن جائے۔ ایسے ہی یہ عمل میں سے اگر نماز یہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو خدا پاک نے وہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ایمان ہو اور پھر یہ ایمانی یہ سب سے پہلا عمل ہو، یہ اگر عمل ہوگا اور صحیح عمل ہوگا، حقیقی نماز حاصل ہوگی اور 100% اس کو ادا کیا جا رہا ہوگا کہ یہ بے حیائیاں، یہ منکرات، یہ برائیاں یہ دنیا میں رہ نہیں سکتی۔
ہر عمل کے اندر اللہ نے یہ کچھ خاصیتیں رکھی ہیں. جب وہ عمل کیا جاوے گا زکوٰۃ یہ بھی ایمانی عملوں میں سے ایک عمل ہے. زکوٰۃ اگر ادا کی جاتی ہے تو مال پاک ہو جاتا. مال پاک ہو جاتا ہے. اور پاک مال اگر کھانے والا اس کا دل بھی پاک ہوگا, اس کا خیال بھی پاک ہوگا. جس کا دل اور خیال پاک ہوگا اس کے اعمال بھی پاک ہوں. کیوں کہ اگر گندا مال ہوگا, گندا لقمہ ہوگا, اس سے دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا, کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل اگر گندا ہوگا تو پھر خیالات بھی گندے ہوں گے, اور خیالات گندے ہوں گے تو پھر اعمال وہ بھی گندے ہوں. ایسے ہی روزہ ہے. روزہ اس کو ایک عمل ہے, یہ ارکان ہے اس زندگی کے جو خدا پاک نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ کیا, وہ جب روزہ رکھے گا تو روزے کی صفت کیا ہے؟ تقویٰ اس سے حاصل ہوتا ہے. لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کیا؟ تقویٰ یہ کہ آدمی اب اس کی حیوانی صفت وہ اس کے قابو میں ہو, اور انسانی صفت اس کی چمک رہی ہو, وہ جاگ رہی ہو. روزے کی غرض یہی ہے کہ انسان کے اندر جو حیوانی مادہ ہے وہ قابو میں رہے, وہ بے لگام نہ ہو جائے. تقویٰ جب ہوگا تو پھر آدمی ہر چیز کے اندر قدم پھونک کر رکھے گا. واقعات تو سنانے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا, لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں. تقویٰ واقعات تو پہلے نمبروں کے چھوڑ دیے تھے میں نے, لیکن اس کا ایک سناتا ہوں. عجیب بات, ایک بزرگ تھے, وہ چلے جا رہے تھے. اللہ نے تقوی کی دولت انہیں دے رکھی تھی. گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے. ان کے پاس سے کوئی چیز گری تو آپ نے تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ وہ چیز گر گئی. وہاں گھوڑے کو باندھا اور باندھ کر واپس تشریف لائے, اور تشریف لا کر اس چیز کو اٹھا کر جہاں گھوڑا باندھا تھا وہاں تک پیدل گئے, اور وہاں جا کر اس پر سوار ہوئے. سے طے کیا تھا, یہ اپنے جانے کے سفر کا کیا تھا. یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ راستے میں اگر مجھے واپس لوٹنا پڑا تو اس مسافت کا بھی کرایہ دینا ہے. یہ کیا, جب اس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی وہ ہر چیز کے اندر دیکھے گا کہ خدا پاک نے مجھے اس کے اندر کس طریقے سے چلنے کو فرمایا ہے. 100 قدم بھی انہوں نے اس گھوڑے پر, اس سواری پر جس کا اپنے کرائے لینے والے سے معاملہ نہیں ہوا تھا, اس پر بھی انہیں جانا پسند نہیں فرمایا, کیونکہ تقوی کے خلاف تھا. ایسے ہی حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہے. حج کے بارے میں کیا, گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں. یوں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما امعر حاج قط, حاجی جو ہے کبھی فقیر نہیں ہوتا. یعنی آج میں یہ کر رہا تھا کہ وہ ایمانی زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ دنیا کے اندر کی زندگی کو بھی پاکیزہ بناتی ہے, اور یہاں کی زندگی کو بھی صاف ستھرا بناتی ہے. اور آخرت کے اندر تو ایمان کے علاوہ کسی اور سکے کی پوچھ ہی نہیں. یہ تو ظاہری اعمال ہے. لیکن ایمان ایک ایسی زندگی ہے جس کے ظاہری اعمال ہیں, ایسی اس کے اندر کی صفات ہے, باطنی چیزیں. یہ صداقت ہے, یہ جو ہے امانت ہے, وفاداری ہے, ایفاء وعد ہے, سچائی ہے, اور جو ہے یہ صفات
توکل ہے، تفویض ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، خدا کی طرف سے جو کچھ پیش آوے اس پر راضی رہنا ہے. یہ تمام چیزیں ایمانی صفات ہیں. خدا نے ہم کو وہ راستہ دیا تھا جس کے اعمال اس کے اندر بھی خدا نے اثرات رکھے، اور وہ صفات جن صفات سے یہ آدمی فرشتوں سے ملائک سے بھی ترقی کر جاتا. حلم ہے یعنی برداشت کر لے جانا، دوسرے کی سہ لے جانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کو دیکھا جاوے تو سراسر تحمل ہے، سراسر برداشت ہی برداشت ہے. اور اس برداشت کے اثرات یہ ہے کہ اچھے ناٹے اور اچھے انکار کرنے والے وہ جو ہے سیدھی راہ پر آ گئے. زید بن سہنا ایک یہودی تھا، وہ آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معاملہ ہوا، پیسے چاہیے تھے کسی کو دینے کے، آپ کے پاس تھے نہیں. اس نے کہا جی یہ میں پیسے دیتا ہوں، تم جو ہے فلاں وقت میں اتنی کھجوریں دے دینا، اس کے بدلے میں معاملہ تھا، وہ معاملہ تو میں چھوڑتا ہوں اور فلاں وقت میں دے دینا. آپ نے وہ پیسے دے کے اس آدمی کو دے دیے. جو وعدے کے دن تھے 2 یا 3 دن پہلے اسے آئے اور آ کے کہنے لگے آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ اسے پورا نہیں کرتے، یہ بنو عبد المطلب ہیں ہی ایسے ٹال مٹول کرنے والے اور بہت سخت سست کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہیں تو زور آ رہا ہے کہ کیسی گستاخی کی بات کر رہا ہے، کیسے اپنے ترش لہجے میں کر رہا ہے، اور جانتا نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسی گستاخی کر رہا ہے. وہ تو اپنے اس فکر میں کہ اس کا کام تمام کروں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے تحمل کے ساتھ، بالکل اپنے جو ہے بردباری کے ساتھ اس کی سنتے رہے، اور یوں فرمایا عمر اس سے تمہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی، مجھ سے یہ کہنی چاہیے تھی. جاؤ جتنی اس کی کھجوریں وہ دے دو اور اتنی زیادہ دے دیجو. جا کر اس نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی کھجوریں اس کی چاہیے تھی اتنی دی اور اسے اور زیادہ دی. اس نے کہا یہ کہے کہ یہ اتنی زیادہ کیوں دیتے ہو؟ وہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا میں نے جو تجھے دھمکی دی تھی اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں زیادہ دے دوں. عمر نے جو کہا تھا. یہ بات ہوئی تو پھر کہنے لگا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ خود ہی کہا میں یہودی ہوں زید بن سہنا. کہنے لگا وہ عالم وہ ان کا وہ کہاں؟ اور کہا یہ تم نے گستاخی کیوں کی تھی؟ ایسے الفاظ تو اپنے جو ہے یہودی آدمی عالم آدمی اور تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا، یہ کیا بات؟ لیکن ایمان زبانی اور لفظی چیز نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا دل کے اندر کوئی یقین ہے، ظاہر کے اندر اعمال ہے اور آدمی کے اندر کی صفات ہے. یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تو ایمانی زندگی وجود میں آئے گی. ایمانی زندگی جو وجود میں آئے گی تو یہ شیطانی زندگی یہ کافور ہوگی، اور پھر ایمانی زندگی کی فضائیں قائم ہوں گی، اس کے اثرات اس کے برکات وہ ظاہر ہوں گے اس دنیا کی زندگی کے اندر. یہ ایسی نہیں کہ یہ زبانی یا کوئی اپنے خیالی چیز ہو. پہلے لوگ جو ایمان والے تھے، جو اصلی زندگی ایمانی گزارنے والے تھے، وہ یہ صفات رکھتے تھے، اپنے اندر رکھتے تھے. سچائی ہے جو مومن تھا وہ جان دے دیتا تھا، لیکن اپنی صداقت پر اپنی سچائی پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی یہی بچانے والی چیز ہے اور جھوٹ جو ہے یہ تباہ کر دینے والی چیز.
مومن جس کے پاس ایمان ہو وہ اپنے کسی حال میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور صداقت بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ صداقت ہمیشہ نافع ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی ہے. ایک بات کا قصہ سنا دوں، صحابہ کرام تو خیر بہت اونچی ہے. یہی لکھا بزرگوں نے کہ صداقت ہمیشہ اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، کبھی سچائی کا نتیجہ برا نہیں ہوتا. ایک چور تھا، ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے اسے یہ وصیت فرمائی کہ جھوٹ نہ بولنا. اس نے وعدہ کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور ایک یہ وعدہ کیا کہ بھائی غریب غربا کے یہاں چوری نہ کرنا، بس چوری کرنا تو پادشاہی کے یہاں کرنا. یہ بھی اس نے وعدہ کر لیا. ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے گیا، لیکن وہ سچائی کو اپنی لیے ہوئے تھا، سچائی پر جمع ہوا تھا. پادشاہی کے یہاں گیا چوری کرنے کے. پادشاہ کے محل میں گھس گیا، پہنچ گیا، لیکن جب وہ پہنچا تو پادشاہ اور اس کی بیوی دونوں جاگے بیٹھے. باتیں ہو رہی تھی دونوں کی، ملکہ کی اور پادشاہ کی، اور بات جو کر رہے تھے وہ لڑکی کی شادی کے بارے میں تھے. پادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دنیا کے پادشاہ تو میں نے دیکھ لیے، وہ تو سمجھ میں نہیں آتے، کسی دین کے پادشاہ سے کریں گے لڑکی کی شادی. بیوی نے یہ کہا دین کے پادشاہ کا تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ پادشاہ نے یہ کہا کہ میں اس کا معیار میں نے یہ قائم کیا ہے، جس کی سال بھر تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی اسے سمجھوں گا کہ یہ دین کا پادشاہ. وہ چور سن رہا تھا. بس چور نے چوری کا خیال تو چھوڑا اور ایک مسجد سنگوا دی، اور وہاں جا کر اس نے اپنا پڑاؤ کر لیا. سال بھر تک مسجد ہی میں پڑا رہا، نہ باہر جاتا تھا، نہ اس کی نماز فوت ہوتی تھی، نہ تکبیر اولا اس سے جاتی تھی. جب پورا سال ہو گیا تو اب پادشاہ اعلان کرایا کہ بھائی کوئی دولت کے اندر ایسا آدمی ہے کہ جس کی سال میں تکبیر اولا فوت نہ ہوئی. تلاش کیا گیا، اچھے بزرگ وہ بھی اپنے کہیں سوئے ہوئے ہیں، کہیں چائے پیے ہوئے ہیں، کہیں نہیں. کسی کی ایک رکعت گئی بھی ہے، کسی کی تکبیر اولا گئی بھی ہے، کوئی دواؤں کے اندر اپنے لگا ہوا ہے، بس تکبیر اولا والا کوئی نہیں ملا. معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں ایک بزرگ ہیں، ان کی تکبیر اولا فوت نہیں. یہ تحقیق ہو گیا. اب پادشاہ ماں خدم کے پہنچے زیارت کے لیے. ان کی پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے جو ہے آداب قبر نشاد بجا لائے بزرگوں کی. لیکن وہ اللہ کا بندہ جس نے سچائی کو اختیار کیا تھا، جب پادشاہ نے بات کی تو اس نے پوری بات اپنی سچ بتلا کہ میں جو ہے نہ کوئی بزرگ ہوں نہ وہ ہوں. میری بات یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا، سچ بولوں گا، جھوٹ بولنے کا نہیں. اس سچائی میں یہ بات تھی کہ پادشاہ کے سوا کسی کے یہاں چوری نہیں کروں گا. میں تمہارے یہاں چوری کرنے گیا تھا، تم دونوں باتیں کر رہے تھے، وہ بات سنی، میں تو صرف اس کے لیے یہاں آیا تھا. لیکن اب تو مجھے تمہاری لڑکی کی بھی ضرورت نہیں، بس اب تو مسجد کے ہو گئے تو ہو. یعنی پادشاہ خوشامد کرتا ہے، لڑکی پیش کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ وہ یوں کہتا ہے کہ جس ایک عمل کی بنا پر پادشاہ جو ہے وہ سلام کرتا ہے، جب اس عمل کے اندر پوری زندگی گزرے گی تو پھر خدا کا کیا کچھ دے. اور ہر عمل کی یہی بات ہے، ہر ایمانی عمل کی ہر ایمانی عمل کی یہی بات ہے. یہ بس یہی باتیں دنیا کے لیے کی جائیں تو یہ جو ہے زندگی کے بگاڑنے والی ہیں، اور یہی باتیں اگر خدا کے لیے کی جائیں یہی ایمانی باتیں ہو جاتی ہیں. عبداللہ بن مبارک کا قصہ جب قصے پہ آ گئے تو پھر قصے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو آخر میں تو امیر المؤمنین فی الحدیث اور کیا کیا ہو. شروع میں ان کی زندگی وہی تھی جو اپنے جو ہے امیر زادوں کی ہوتی ہے، مالداروں کے لڑکے کی آزاد ہوتے ہیں، اپنے کوئی
کسی لڑکی کے ساتھ ان کی محبت تھی. یہ کھڑے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی. بات ہوئی تو اذان ہوئی اور اذان ہوئی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ عشاء کی اذان. تھوڑی دیر میں دیکھا تو سپیدہ ظاہر ہوا، معلوم ہوا کہ یہ صبح کی اذان تھی، عشاء کی اذان نہیں. شروع رات سے اخیر رات تک، صبح صادق تک اس سے باتیں کرتے رہے، پوری رات کا پتہ نہیں چلا. صبح کی اذان کو یہ سمجھے کہ عشاء کی اذان ہے، لیکن اسی وقت کے اندر ایک آواز آئی کہ ایک فانیہ، ایک ختم ہونے والی، اس کے ساتھ تو اتنا تعلق کہ پوری رات کا احساس نہیں. جو خدا پاک ہے ان کے سامنے تمہاری تھوڑی دیر کے لیے بھی حل، بس یہاں سے زندگی پلٹی. میرے عزیزوں اور دوستوں، ایمانی زندگی عجیب زندگی ہے. اس ایمانی زندگی میں آدمی کو عمل کے اندر جو لذت آتی ہے، عمل کے اندر جو اس کو حلاوت آتی ہے، اسے خدا کے سامنے رونے میں جو مزہ آتا ہے، دنیا کی کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا. اور یہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے، بغیر ایمان والے کے بس کا روگ نہیں. ایثار ہے، ہمدردی ہے، سچائی ہے، غمخواری ہے، خدمت گزاری ہے، عہد و پیمان کا پورا کرنا ہے. جو صفات ایمانیہ ہے یہ ایمان والا ہی کر سکتا. بغیر ایمان کے یہ کسی کے بس کا روگ ہے نہیں، چاہے پادشاہی کیوں نہ ہو. پادشاہی کیوں نہ ہو، پادشاہ حکام وہ بھی جن کے اندر ایمان تھا، انہوں نے اپنی حکومت میں، انہوں نے اپنی پادشاہت میں اس ایمانی صفات پر جم کر دکھلایا ہے. کیا کیا قصے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایمان والا ہی کر سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے، سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا، راستے میں فرمانے لگے. امیر تھے اس وقت، مدینہ منورہ کے امیر بنے ہوئے تھے. لکڑیوں کا گٹھا سر پر، راستے سے کہنے لگے بھائی راستہ دے دو. اس آدمی نے یہ کہا راستہ تو بہت پڑا ہوا ہے، چلے جاؤ. کہنے لگے راستہ مجھے بھی دو اور میرے لکڑی کے گٹھے کو بھی دو. آدمی کے گزرنے کا تو ہے، یہ سر پر جو لکڑی کا گٹھا ہے اس کے واسطے بھی. بس امیر صاحب نہ خفا ہوئے کہ ہمیں اچھا ایسی بات کرتا ہے وہ کرتا ہے. آج کل تو سڑکیں خالی کرا لی جاتی ہے، ادھر کا چلنا بھی وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایماندار حاکم وہ کیا کہ وہ چلنے والا مسافر یوں کہتا ہے کہ راستہ بہت ہے، تو وہ امیر یوں کہتا ہے کہ خالی مجھے ہی نہیں میرے لکڑی کے گٹھے کے واسطے بھی چاہتا ہے راستہ. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گورنر ایک علاقے کے وہ آ رہے تھے، وہ سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے. ایک تاجر آ رہا تھا، اس نے راستے میں اس کے ساتھ بوجھ تھا. انہیں یوں سمجھ کر کہ یہ مزدور ہے، ان کے سر پر لاد دیا اور یہ انہوں نے اٹھا دیا. جب آبادی کے قریب پہنچے تو وہاں سے لوگ ملے، وہ کہا السلام علیکم ایھا الامیر، السلام علیکم ایھا الامیر. وہاں عمارت کے سلام ہونے لگے. اب اس آدمی کے بیچارے کے پیر تلے کی نکلی کہ یہ تو امیر صاحب ہیں جن کو میں نے مزدور سمجھ کر ان کے اوپر یہ بوجھ لاد رکھا ہے. وہ کہتا ہے اتار دو. وہ فرمایا میں نے اس کے اٹھانے میں ایک نیت کر لی ہے، اب تو تیرے گھر پہنچاؤں گا. اس کے اٹھانے میں یعنی اٹھانے میں انہوں نے اپنی سبکی، انہوں نے اپنی ذلت، اس میں انہوں نے اپنی توہین اور اس کو اپنی پوزیشن کے خلاف نہیں سمجھا. آج کل تو پوزیشن کے معاملہ آ جاتا کہ ہماری پوزیشن کو سمجھتے ہی نہیں. اٹھایا تو اس وقت اٹھانے میں انہوں نے کوئی نیت کی، یعنی کیا یہ ایمان ہی والا کر سکتا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا، خدا راضی ہوگا، اس کے گھر تک پہنچا. وہ خوشامد کر رہا ہے کہ آپ اس سامان کو اتار دیجئے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اٹھانے میں ایک نیت کر لی ہے تیرے گھر تک پہنچانے کی، اب تو تیرے گھر ہی پہنچا کر اتار. میرے عزیز اور دوستو، یہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے، یہ ایمان والا ہی کر سکتا. اور یہ کیا سارے واقعات کسی کے بھرے ہوئے ہیں. اب بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے، اور خلیفہ کس کے؟
اسی وجہ خلق عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہوئے. محلے کی لڑکیاں یوں کہنے لگی کہ اب تو ماشاءاللہ خلیفہ ہو گئے, اب تو امت کی باغ ڈور ہاتھ میں آ گئی ہے, اب ہمارے دودھیارے جانوروں کے دودھ نہیں نکالیں گے. دودھ نکال لیتے, کسی کی بکری کا, کسی کے اپنے جو ہے اونٹنی کا, کسی کا بس دودھ نکالتے تھے. کیوں؟ اس واسطے وہ جانتے تھے کہ یہ اعمال جو ہے یہی ہے خدا کے تک پہنچانے والے, یہی ہے ایمان میں قوت لانے والے, یہی ہے آخرت کے اندر چمکانے والے, یہی ہے دنیا کی زندگی کو سدھارنے والے. یہ خلافت و ضمانت یہ نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے خدا سے یہ امید ہے کہ میرا یہ خلیفہ ہو جانا, میرا یہ امیر المومنین ہو جانا, یہ میرے اخلاق میں تغیر نہیں لاوے گا, یہ میری عادات کو نہیں بدلے گا. اور اتنا ہی نہیں, مدینے کے کنارے پر ایک بڑھیا رہتی تھی, وہاں جاتے تھے, اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کرتے تھے, اس کی ضرورتوں کو, اس کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا کر اس کی کوشش کرتے تھے کہ میں یہ کام کروں, اس کی خدمت کروں, لیکن ان کے جانے سے پہلے اس بڑھیا کے ساری ضرورتیں, اس کی ساری خدمتیں پوری ہوئی ملتی تھی. یہاں تک کہ ایک دن چھپ کر بیٹھے کہ کون وہ اللہ کا بندہ ہے جو میرے سے پہلے آ کر اس معذور بڑھیا کی اپنے خدمت کر کے چلا جاتا ہے. چھپے بیٹھے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں, وہ آتے ہیں, اس بڑھیا کی ساری ضرورتیں اور ساری حاجتیں اس کو پوری کر دیتے. یہ ایمانی والا کر سکتا ہے. ورنہ آج تھوڑی سی کوئی دنیاوی حیثیت مل جائے تو وہ جو ہے جامے میں پھولا نہیں سماتا, اس کی ناک کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا, وہ اپنی پوزیشن ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ہماری ساتھی پیش آیا کہ جا رہے تھے, راستے میں کوئی بات ہوئی گاڑی میں, وہ ڈرائیور جو تھا اس نے سپاہی کو یوں کہا کہ تیرا کام نہیں ہے. کہنے میں میری کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. سپاہی چوراہے کا بس اسے اپنی پوزیشن پر اتنا غرور تھا, حالانکہ کوئی بھی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن اس کے اس جملے سے مجھے تو بہت سبق کہ یہ ایمان والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ چاہے خلافت مل جائے, چاہے عمارت مل جائے, اور چاہے اس کے اندر بادشاہت مل جائے, وہ اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ خدا اگر راضی ہے تو سب ٹھیک ہے, اور اگر خدا پاک یہاں قبول نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں میرے لیے وبالی ہوں. میرے عزیزوں اور دوستوں, عرض میں کر رہا کہ ایمان کی کچھ صفات ہیں, ایمان کے اعمال ہیں, ایمان کی حقیقت ہے. یہ اگر ہمارے اندر ہو تو ان کے اثرات دنیا کی زندگی کے اندر بھی پڑیں گے. دنیا کی زندگی وہ بھی عافیت کی, وہ بھی چین کی ہوگی, اور آخرت کے اندر بھی خدا پاک کامیاب فرمائیں گے, وہاں بھی خدا پاک سرفراز فرمائے. لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ خالی تمنا کی آرزو کی بات نہیں ہے. یہ راستہ چلنے سے, کرنے سے, محنت کرنے سے یہ ایمانی صفات, یہ ایمانی اعمال, یہ ایمان کی قوت حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو ہے خالی تمنا سے اور آرزو سے نہیں. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بتلایا, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن هو ما وقر فی القلب وصدقه العمل, او کما قال علیہ الصلوۃ. کہ ایمان جو ہے خالی تمنا کرنے سے, خالی آرزو کرنے سے, اور خالی اس کی صورت بنا لینے سے اس سے نہیں حاصل ہوتا. وہ تو دل کے اندر ایک یقین ہو, اور دل کے اندر کا جو یقین ہے عمل اس کی تصدیق کر رہا. یہ نہیں کہتے کہ میرے دل کا یقین تو ہے, اعمال جو ہے اس یقین کے خلاف. دل کا جو یقین ہوتا ہے انسان کے عملی زندگی اسی کے مطابق ہوتی ہے. جیسے دیکھتے ہیں, آج دیکھتے پیسے پر یقین ہے تو ساری محنت اسی کے لیے.
کسی کے دل کے اندر کھیتی کا یقین جمع ہوا ہے تو دن رات اسی کے چکر میں لگا. کسی کے دل کے اندر اپنے جو ہے دکان کا یقین جمع ہوا ہے تو ساری سوچ و فکر اور ساری محنت ساری کوشش اسی کے چکر میں رہے. کسی کے اندر دفتر کا یقین جمع ہوا ہے، بس اس کی ساری سوچ و فکر اور ساری کوشش اور محنت سب اسی کے لیے ہوتی. میرے عزیزوں اور دوستوں، اور وہ آوے گی کیسے؟ وہ آوے گی محنت کرنے سے. آدمی جس کی محنت کرتا ہے، جس کی کوشش کرتا ہے، وہی چیز اس کی زندگی میں آتی ہے، زندہ ہوتی ہے، وہی ظاہر ہوتی ہے. یہ ایمان کی حقیقت، ایمانی اعمال، یہ ایمانی صفات ہمارے اندر آئے کیسے؟ اس اندر میں آنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت کی محنت دی ہے کہ ایمان کی دعوت دو، اور اس دعوت دینے میں کیا کہ خود اس کی پابندی کرتے رہو، اور اس کرنے میں دعوت دینے میں جو کچھ پیش آوے اس کو برداشت کرتے رہو، اس کو سہتے رہو، اس کو خدا کے لیے برداشت کرتے رہو. تو بھائی یہ صفات ہے. خود عمل کر رہے ہو اور عمل کرنے میں جو کچھ پیش آوے وہ اپنے رضا ہے، تفویض ہے، صبر ہے، شکر ہے، تحمل ہے. یہ مقامات ہے صوفیاء کے حق. یہ مقامات جو ہے یہ مقامات، مقام شکر، مقام صبر، مقام تفویض، مقام رضا اور مقام توکل، یہ سارے مقامات ہیں. دعوت دیتے ہوئے ان کی محنت کرتے رہو، اور محنت کرنے میں جو کچھ پیش آوے اس پیش آنے میں کہیں صبر کرو، کہیں شکر کرو، کہیں خدا کے حوالے کرو، کہیں جو کچھ پیش آوے اس پر راضی رہو. بھائی یہ مقامات حاصل ہو. یہ سارا جو اپنے راستہ ہے احسان کا، سلوک کا، یہ کیا ہے؟ کچھ اعمال ظاہری ہے، کچھ باطنی ہے. ظاہری اور باطنی دونوں عملوں کو کر لو، اور کچھ منہیات ہے ظاہری اور باطنی، ان سے بچنا. بس یہ ہے. ظاہری اعمال کیا ہے؟ بھائی روزہ، نماز، اوامر خدا بندیاں. اور باطنی اعمال کیا ہے؟ یہی صبر، شکر، رضا، تفویض، توکل، یہ تقوی، یہ باطنی. اور شریعت کیا ہے کہ ظاہری اعمال کر رہے ہو اور ان باطنی صفات کو ان کو اپنا رہے ہو. یہ شریعت بالکل یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ مقام توکل حاصل ہے، مقام رضا حاصل ہے، مقام صبر حاصل ہے، مقام شکر. یہ صفات ہے، یہ صفات ایمانی صفات ہے. یہ جو ہے آدمی ظاہری اعمال ان کی پابندی کر رہا ہو اور دعوت کی کوشش میں جو کچھ پیش آ رہا ہو اس کو سہ رہا ہو، تو یہ جو ہے یہ ظاہر اور باطن دونوں لائن کے اعمال اس کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے یہی راستہ ہے ایمان. اور کچھ باطنی جو منہیات ہے جن سے خدا نے منع فرمایا، وہ بھی کچھ ظاہری ہے، باطنی. ظاہری ہے کیا؟ چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، اپنے زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، اور یہ جھوٹ نہ بولو، دغا نہ کرو، کسی کا وہ نہ کہو. یہ ظاہر ہے. اور باطن کے کیا ہے کہ تکبر نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھا جا رہا ہو کسی کی. یہ جو ہے باطنی منہیات. یہ وہ شریعت طریقت ہے جسے بہت کچھ بنا رہا. بالکل یہی خلاصہ ہے. کچھ ظاہری اوامر ہے خدا کے، کچھ ظاہری اعمال ہے ان کو کر لو، اور کچھ باطنی اوامر ہے، اعمال ہے ان کو کر لو. یہ دونوں کو کرنا یہی ایمانی لائن ہے. اور دونوں قسم کی منہیات سے بچنا یہ بھی ایمان میں داخل. بس اس کے اندر اگر ہم دعوت لے کر چلیں گے، دعوت اپنے ظاہری اعمال ان کا اہتمام کریں گے اور باطن کے اعمال کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ جو ہے اس سے جتنی ترقی ہوگی کسی راستے سے نہیں ہوگی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیزوں اور دوستوں، بس یہی اپنے کہتے ہیں دعوت کیا ہے کہ بھائی جب اللہ کے راستے میں نکل کر ظاہری جتنے اعمال ہیں ان کو کرنا ہے، اور باطنی جتنے اعمال ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، اپنے خدا کے حوالے کرنے کو سیکھنا ہے، توکل کو اس کو سیکھنا ہے. اور جو ہے یہ جو چیزیں جن سے خدا پاک نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا ہے، چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی.
اور ان کے جامع راستہ یہ دعوت والا راستہ، جامع راستہ دعوت والا راستہ۔ اسی واسطے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدوی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ بننا آسان ہے، مومن بننا مشکل، مومن بننا مشکل۔ میرے عزیز اور دوستوں، بس اتنی سی ہے ہماری بات۔ خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو ہے اس دعوت کے راستے سے ہم اپنے ظاہری اعمال میں، ہم اپنے باطنی اعمال میں صحیح چلنے والے بن جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے منع کی ہوئی راستوں سے، چاہے باطنی ظاہری ہو چاہے باطنی، اس سے بچنے والے بن جائیں۔ نہ کسی سے حسد ہو، نہ کسی کی غیبت ہو، نہ کسی کی تحقیر ہو، نہ اپنے اندر بڑائی اور کبریائی ہو۔ یہ وہ جو ہے منہیات باطنیہ، اس کے لیے خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آوے اور ہم دعوت کو لے کر اٹھے اور اٹھنے والے ان دونوں لائنوں کی اپنے اندر کو فکر کرے اور اس فکر سے خدا پاک ایمانی زندگی کو زندہ فرماوے۔ ایمانی زندگی کو زندہ فرماوے گا تو یہ پوری مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور پوری انسانیت کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہوگی، اور اگر ایمانی راستہ نہیں چلے گا تو یہ پوری مخلوق جو ہے یہ ایک دن برباد ہو کر رہے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں انسان کے لیے خدا نے پیدا فرمائی تھی، جب انسانیت ختم ہو جاوے گی، ایمانی بول بھی زبان پر نہیں رہے گا تو خدا پاک ان ساری کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں کو، ان سب کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت جو ہے شرار الناس پر قائم، شرار الناس، بدترین آدمی جو ہو، اور بدترین آدمی کون؟ جو ایمانی زندگی سے خالی ہو۔ میرے عزیزوں، آج پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، اور انسانیت کے ساتھ نہیں پوری مخلوقات کے ساتھ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس دعوت والے کام میں ہر فرد کو لگنے کی دعوت دی جاوے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو ہے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے عملوں کے اندر پختہ اور دونوں چیزوں سے بچ کر چلنے والے بن جائیں۔ دیکھو، اگر انسان جو ہے ان چیزوں کے اوپر عامل ہو، نماز کا پابند، روزے کا پابند، زکوٰۃ دینے والا، خدا کا ذکر کرنے والا، خدا کا دھیان جمانے والا، اور جو ہے خدائی احکامات پر چلنے والا، اور اپنے جو ہے اس کے اندر صبر کی کیفیت ہو، شکر کی کیفیت ہو، اس کے اندر جو کچھ پیش آوے اس کے خدا کے حوالے کرنے کی صفت اس کے اندر ہو، اور اس کے اندر بردباری تحمل ہو، دوسروں کی بےعنوانیوں کو برداشت کر رہا ہو۔ یہ جو ہے اگر یہ باتیں ہو تو یہ آپس کے اندر یہ جو عداوت، دشمنی، دلوں کا پھٹنا کوئی بھی چیز ہے۔ تحمل، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ امام القراء جو کہلائے جاتے، سبق پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ ایک لڑکا تھا، کسی نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ کا صاحبزادہ جو ہے اسے مار دیا۔ فرمایا کس نے؟ کہ جی آپ کے چچا زاد بھائی نے۔ فرمایا فلاں جگہ اسے دفن کر دو اور فلاں آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھاوے، اور یہ فرما کر اپنے شاگردوں سے کہا چلو پڑھو۔ جو ہے تھی بیٹھنے کی، اس کے اندر تغیر نہیں آیا، اور جو عمل کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے، اس کو جو ہے ناغا نہیں کیا۔ وہ فرمایا اس کو فلانا جنازے کی نماز پڑھا دے گا، فلانی جگہ اسے دفن کر دینا، اور یہ کہہ کر اپنا سبق شروع کر دیا۔ انہی کا ایک اور قصہ ہے، آ رہے تھے راستے میں کچھ بے وقوف برا بھلا کہتے آ رہے، اور یہ اپنے خاموش، نہ پیشانی پر شکن ہے، نہ کوئی زبان پر تش کلامی ہے، یہ اپنے خیال میں مست چلے آ رہے۔ جب بستی کے قریب آئے تو ٹھہرے، اور وہاں ٹھہر کر یوں فرمایا کہ بھائی اس بستی میں کچھ میرے شناسا اور کچھ میرے شاگرد، تجھے اگر یہ کہتا ہوا سنیں گے تو مجھے یہ ڈر ہے تجھے تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے یہاں سے واپس چلا جا۔ یہ نہیں کہ اچھا یہاں سے خبر ہوگی اب تک رہتا رہا تھا، پتہ چلے گا نہیں۔ اس وقت بھی اس کی تکلیف کا ان کو احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی میرے بارے میں اس کا جملہ سن کر لوگ اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے نہ پیش آئے۔
اس واسطے اس کی ہمدردی میں، اس کی خیر خواہی میں وہ فرمایا جہاں سے واپس چلا جائے یہاں میرے کچھ شناسہ ہے، میرے کچھ شاگرد۔ یہ کیا؟ یہ وہی ایمانی زندگی کی صفت ہے۔ آج ہماری اگر ایمان ہے تو ہماری زبانوں پر، آج اگر ہمارے عملوں میں ہے تو ظاہر داری حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کا وہ راستہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس راستے پر قدم ہی نہیں اٹھتا۔ بس اس واسطے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو، چلوں میں نکلو، اپنے ظاہری اعمال ان کی بھی پابندی کرو اور اپنے باطن کے اعمال کے اندر بھی اپنے آپ کو چلنے کی عادت ڈالو، اور جن چیزوں سے خدا نے منع فرمایا ہے ان سے بچو، چاہے وہ ظاہر کے ہو چاہے۔ آج کل بڑائی اور آج کل اپنے آپ کو سمجھنا، دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا، یہ ایسا عمومی مرض ہے کہ شاید باید ہی کوئی قاتل۔ اس راستے میں چل کر ان دونوں چیزوں کی، دونوں لائنوں کی کوشش کرتے رہیں گے، عمومی اللہ جل شانہ ایک ایمان کی فضا قائم فرمائیں گے تو اس کے عمومی اثرات پڑے۔ بھائی بات سمجھنے نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تین چلے کون سی بڑی بات؟ تین چلے کون سی بڑی بات ہے؟ باتیں ہیں چار کرنے کی اور چلے ہیں تین، ظاہری عمل کرنے، باطنی عمل کرنے، ظاہری رکنے کی چیزوں سے رکنا، باطنی رکنے کی چیزوں سے رکنا، باتیں تو چار چیزوں کی تو عادت ڈالنی ہے اور چلے ہیں تین۔ لیکن میرے عزیزوں دوستوں، خدا پاک کا کرم ہے بہت، آدمی جس راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، چاہے اس کے منتہا تک نہیں پہنچے، لیکن نیت اگر چلنے کی ہوتی ہے خدا پاک اس کو منتہا پر پہنچنے والوں ہی میں شمار فرما لیتے۔ اس لیے 4 مہینے کی نیت کرو، اور 4 مہینے کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان کی جو لائنیں انہیں اپنائیں گے، اس کے اوپر اپنے آپ کو جمائیں گے اور اپنے آپ کو ایماندار انسان بنائیں گے۔ فرماؤ بھائی اس کے لیے کون فرماتا؟ 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ان اعمال کا پابند بننے کے لیے۔ ہاں بھائی فرمائے بھائی، پہلے کس کا نام لکھا جائے؟ معراج الدین صاحب کہاں کے؟ گلگت کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پوری زندگی ماشاء اللہ۔ اصغر صاحب کہاں کے ہیں؟ زکریا مسجد ماشاء اللہ۔ 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔ اور فرمائے بھائی محمد نواز صاحب کہاں کے بھائی؟ کڑک کے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ساری زندگی اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ دیکھو ساری زندگی لوگ لکھوا رہے ہیں۔ اور فرمائے بھائی اصغر علی کہاں کے بھائی؟ اکبر علی کوہستان کے پیر زادہ 8 مہینہ اللہ قبول فرمائے۔ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور فرمائے بھائی محمد حسین کہاں کے بھائی؟ محمد حسین صاحب ڈیرہ غازی خان کے محمد حسین صاحب ابھی تو 8 مہینے اور زندگی والے چل رہے ہیں۔ ہاں 3 چلے۔ محمد عمر صاحب 3 چلے اللہ قبول فرمائے، کراچی کے۔ کہاں کے بھائی؟ بھائی ایک بیان ابھی اور ہوگا، شور نہ مچائیں، بیٹھ جائیں۔ جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں وہ تشریف رکھے بھائی، جو نام لکھانے والے ہیں وہی کھڑے ہیں، باقی سب بیٹھے رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ بیان ہو رہا ہے۔ حلقہ نمبر 3 سواد دیر باجا اور بنیر ملاکن 3 سے 9 1 سے 20 جماعت
ہاں بھائی دیکھو افراد تو ماشاءاللہ نام لکھا ہی رہے ہیں. یہ حلقہ نمبر 2 کا پرچہ آیا ہے. باجوڑ ملا کن وغیرہ کا 3 چلے کے 9 احباب اور 1 چلے کی 20 جماعتیں پوری اور 8 ماہ پیدل 1 جماعت پوری. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ بھائی اور علاقے والے بھی ایسے ٹھوک بتا دیں. جیسے حلقہ نمبر 2 والوں نے پرچہ بھیجا ہے ویسے اور حلقے والے بھی فرمائیں بھائی. اور اکے دکے تو ماشاءاللہ نام لکھا ہی رہے ہیں جماعت وار علاقے وار. 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. نور محمد صاحب لاڑکانہ اللہ قبول فرمائے. ابھی تو 3 چلے والے بول رہے ہیں. ہاں بھائی ابھی 3 چلے والے چلے بھائی. ہاں ابھی 8 مہینے والے. ہیں 12 کتنی جماعت ہے؟ چلوں کی جماعت لکھی ہے اس میں. کتنی جماعت لکھی ہے دیکھو. حلقہ نمبر 12 سے بھائی 12 احباب چلوں کے لیے اللہ قبول فرمائے. بھائی آپ حضرات کھڑے کیسے ہوگا بھائی؟ سب بیٹھ جائیں. مدینہ منورہ کے مولانا بھی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. ہاں تشریف رکھے بھائی بیٹھ جائیں. کیا نام؟ 18 مہینے پیدل اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے نقد. یار محمد خان کہاں کے؟ کراچی کے یار محمد خان صاحب 4 مہینے پیدل 4 مہینے نقد اور 18 مہینے پیدل کی نیت ہے. کہاں کون سے حلقے؟ ایک جماعت 3 چلے کی اور 5 جماعتیں چلے کی. حلقہ نمبر 12. حلقہ نمبر 12 سے بھائی 1 جماعت 3 چلے کی اور 5 جماعت 1 چلے کی. بھائی یہ تو بہت کم ہے. یہ 4 مہینے. محمد شفیق صاحب فیصلہ باد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. فرماؤ. بھائی دیکھو بیٹھو بیان ہوگا. نام لکھنے والے تو کھڑے ہو باقی بیٹھ جاوے. اگر یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے نام لکھنے والے بھی اور نہ لکھنے والے بھی تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہی بات ہے ہماری زندگی بے ترتیب ہے. ایمانی زندگی کیا وہ ترتیب پہ آ جاتا. ہاں بھائی جو نام لکھانے والے ہیں وہ کھڑے ہوں اور جو نام لکھانے والے نہیں وہ کم سے کم بیٹھے رہیں بھائی. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو نام آتے رہیں گے بھائی. سمیع اللہ صاحب 1 چلہ کہاں کے؟ بنو کے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو لوگ کھڑے ہو گئے اللہ ان کو بیٹھنے کی توفیق دے. بھائی تسلیم رکھے بھائی بیٹھ جائیں. بھائی جن کے بعد جو آدمی کھڑے ہیں ان کو بٹھا دے بھائی. حلقہ نمبر 11 سے 10 آدمی 3 چلے کے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.